السلام علیکم ناظرین، ANN کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سرور۔ ناظرین، موسم تبدیل ہو رہا ہے۔ موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ آپ کے لیے ایک ایسا پروگرام پیش کیا جائے جس میں ہم بات کریں گے کہ موسم کی تبدیلی کی صورت میں موسمی اثرات سے خود کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر فائزہ زرین، ان سے ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وقت دینے کا بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یہ بتائیے گا بدلتا ہوا موسم ہماری ہیلتھ پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے؟ موسم کافی حد تک بدل چکا ہے۔ صبح اور شام کے اوقات میں خاص طور پہ ٹھنڈ کا کافی احساس ہوتا ہے، تو یہ بدلتا ہوا موسم جہاں پہ ہم یہ سمجھیں کہ بہت زیادہ شدید گرمی سے ہمیں نجات ملی ہے، اس بدلتے ہوئے موسم میں ہمیں بہت سے ہیلتھ ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں نزلہ، زکام، کھانسی اور جسم درد یہ موسٹ کامن ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو برونکائٹس، الرجک برونکائٹس کا پرابلم ہے، ان کو بھی ایشو آتا ہے، جوڑوں کے دردوں کا تھوڑا سا پرابلم ان کو بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ مین ایشوز جو ہیں وہ ہیلتھ ایشو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، اس بدلتے ہوئے موسم میں ہم کس طرح سے اس کے اثرات کو خود کو محفوظ کر سکتے ہیں؟ اس بدلتے ہوئے موسم میں سب سے پہلے جو بات ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم بچوں کی، بڑوں کی سب پراپر کلودنگ ہو، جسم کو پراپر طریقے سے ڈھانپ کے رکھیں اور جسم کو ٹھنڈا اور گرم ہونے سے بچایا جائے۔ خاص طور پہ جب بچے اسکول سے آتے ہیں، کھیلتے ہیں تو ایک دم سے پنکھا آن کر لیتے ہیں، تو جسم کو ایک دم سے اس کے ٹیمپریچر کو مینٹین کرنا ضروری ہے، یہ سب سے بہتر ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بہت زیادہ کولڈ ڈرنکس اور ٹھنڈے پانی سے احتیاط کرنی چاہیے۔ کھانا جو ہے وہ ٹھنڈا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس کو گرم کر کے استعمال کرنا چاہیے۔ ایسی وہ کون سی علامات ہیں جن سے ہمیں فوری طور پر جو ہے اپنے معالج سے رجوع کرنا چاہیے؟ اگر تو بخار بہت زیادہ محسوس ہو، جن لوگوں کی سب سے پہلے بیسک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جن کی ہسٹری میں استھما کا پرابلم ہو، برونکائٹس الرجی کا پرابلم ہو اور ان میں سویئر اٹیک ہو، اس میں ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پہ جو نیو بورن بیبیز ہیں، چھوٹے نوزائیدہ بچے ہیں، ان میں اگر ٹیمپریچر ہو جاتا ہے یا وامٹنگ ہوتی ہے، موشن ہوتے ہیں، تو فوری طور پہ ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحبہ، اپنی روزمرہ کی خوراک میں ہمیں کن چیزوں کو شامل کرنا چاہیے؟ روزمرہ کی خوراک میں ہمیں سب سے پہلے تو ٹھنڈی غذا، جو فریج کے لیفٹ اوور ہوتے ہیں ڈائٹ کھانے، اس کو گرم کر کے استعمال کرنا چاہیے۔ سب سے بیسٹ ایک چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا بہت اچھا ایک تحفہ ہے، شہد۔ اس کا استعمال موسم بدلنے کے ساتھ ہی ہر عمر کے افراد کو کرنا چاہیے۔ اس کے بعد گرم دودھ ہے، اس کے اندر شہد کا استعمال کر لیں۔ دار چینی ایک ایسا ہرب ہے جو کہ ہمارے امیون سسٹم کو ڈیولپ کرتا ہے۔ چیسٹ پرابلمز، الرجیز، نزلہ زکام، اس سے ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے۔ تو یہ ایک بیسک چیز ہے کہ جس کو ہم اپنے موسم بدلنے کے ساتھ ہی شروع کر لیں تو ہمیں ان بیماریوں سے بچا سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آج کل کے موسم میں دیکھا ہوگا مچھلی کا بہت نظر آتا ہے، تو یہ بدلتا ہوا موسم فش کو خاص طور پہ استعمال کرنا چاہیے ہر عمر کے خواتین و حضرات کو۔ ڈاکٹر صاحبہ، ماہرین موسمیات بتا رہے ہیں اس دفعہ سموگ کا حملہ پچھلے سالوں کی نسبت زیادہ ہوگا۔ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ سموگ انسانی صحت کے لیے کس قدر نقصان دہ ہے اور سموگ کے دنوں میں ہمیں حفاظتی تدابیر کیا اپنانی چاہیے؟ جی، اسموگ ہمارے جو ریسپریٹری سسٹم ہے اس کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے، تو ہم احتیاطی تدابیر میں سب سے پہلے یہ کریں گے کہ جب ہم خاص طور پہ صبح و شام کے اوقات میں جائیں یا دن کے وقت جب باہر نکلیں تو اپنے ناک کو کور کر کے رکھیں اور انوائرمنٹل پولوشن سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ فیس ماسک یوز کریں اور ہاٹ ڈرنکس کا استعمال کریں۔ شہد میں پانی نیم گرم پانی میں تھوڑا سا شہد ڈال کے روزانہ اس کا استعمال کیا جائے۔ موسم کی تبدیلی کی صورت میں ہر عمر کے لوگوں کو آپ کیا سجیسٹ کریں گی؟ موسم کی تبدیلی کی صورت میں سب سے پہلے تو میں نوزائیدہ بچے جو ہیں ان کی خاص احتیاط کے بارے میں پیرنٹس سے کہوں گی کہ جو
ख़ास तौर पे 3 महीने तक के बच्चे जो हैं उनको प्रॉपर क्लॉथिंग उनकी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा उनको लपेट के नहीं रखना और बहुत लाइट क्लॉथ्स भी नहीं रखने उनके, क्योंकि इस उम्र के बच्चे जो हैं उनका इम्यून सिस्टम इतना डेवलप नहीं हुआ होता। जो बच्चे मदर फीड पे हैं उनका इम्यूनिटी लेवल तो बेहतर होता है, लेकिन जो बच्चे मदर फीड पे नहीं हैं उनके दूध का टेम्परेचर जो है वो माँओं को ख़ास तौर पे देखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ठंडा और गर्म दूध ना हो। और दूसरे उसके बाद आ जाते हैं हमारे बुज़ुर्ग 60 साल से जिनकी उम्र ज़्यादा है, उनके लिए भी ये एहतियाती तदबीर है, जिस्म को प्रॉपर तरीके से ढांप के रखना है। बाहर सुबह शाम के औकात में जाएं तो अपने जिस्म को कवर रखें और ताज़ा फलों का इस्तेमाल ज़रूर रखें जिसमें वाफर मिकदार में विटामिन सी पाया जाता है। फलों का इस्तेमाल रखें और बैलेंस्ड डाइट का। चूँकि 60 साल की उम्र के बाद जो जिस्म की रतूबतें होती हैं वो बढ़ जाती हैं, इसलिए ऐसे अफराद जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है उनमें बदलते हुए मौसम में हमें एक बात देखने में आती है जिसको हम ब्रोंकोस्पैस्म कहते हैं, ब्रोंकाइटिस, खांसी और दमे की शिकायत। उसमें मछली का इस्तेमाल बहुत अच्छा है और यखनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है कि रोज़ाना एक प्रिवेंटिव मेडिसिन के तौर पे नीम गर्म पानी में शहद मिला के वो पिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा ANN से बात करने का। नाज़रीन, ये थी हमारे साथ डॉक्टर फ़ाइज़ा ज़रीन, जिन्होंने हमें मुफीद मशवरों से आगाह किया। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद सरवत को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए ANN। अल्लाह निगहबान।